مہینے 29-30 دن ہم کیا کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں کہ میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی اعلیٰ کتاب، اتنی عظمتوں والی کتاب عطا کی، اب تیرے بندے پورا دن بھوکے پیاسے رہے۔ تو دوستان محترم، یہ عبادت جو ہے ماہ صیام، یہ روزے رکھنا جو عبادت ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید اس کی خوشی ہے۔ فرمائے کہ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب قرآن مجید فرقان حمید اس کے دو احکامات نازل ہوئے۔ پہلا حکم جو نازل ہوا، فرمائے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو شخص مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو، پچھلے جمعہ پر بھی یہ مسائل بیان کیے تھے، کوئی حاملہ عورت ہو، دودھ پلانے والی عورت ہو، یا اتنا ضعیف ہو کہ وہ روزے رکھ نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، کہ جب یہ مہینہ گزر جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے تو کیا کرے؟ وہ اس کی گنتی پوری کرے۔ اس کے بعد قرآن کا جو پہلا حکم نازل ہوا، فرمائے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو شخص جو ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو شخص جو ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ کیا کرے؟ وہ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، وہ ایک غریب کو کھانا کھلائے۔ کیا کرے؟ وہ غریب کو کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، لیکن اگر وہ روزے رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ جب 2 ہجری روزے فرض ہوئے تو یہ پہلے احکامات تھے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ مسکین کو کھانا کھلا دے، اللہ پاک کی ذات اس سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد پھر دوسرا حکم نازل ہوا، فرمایا کہ جو بھی شخص جو ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو بھی شخص روزہ اس مہینوں کو پائے وہ کیا کرے؟ اس کا روزہ رکھے۔ ہاں، ایک رائے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دی۔ فرمایا کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ آپ کیا کرو؟ اگر کوئی مریض ہے، کوئی حاملہ عورت ہے، اگر کوئی مسافر ہے، اگر کوئی بوڑھا شخص ہے، روزہ رکھنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، تو دائم المریض ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ اس کی جگہ پر جو ہے وہ فدیہ ادا کرے۔ 2 مساکین کو ہر روز جو ہے وہ کھانا کھلاتا ہے۔ لیکن یہ کس شخص کے لیے ہے؟ جو بیمار ہے، جو مسافر ہے، جو دائم المریض ہے، جو بوڑھا شخص ہے، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تمہارا رب جو ہے وہ آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہیں کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کیا کرو؟ اس مہینہ کی گنتی جو ہے اس کو پورا کرو، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی تکبیرات بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس نے تم کو ہدایت عطا کی۔ دیکھو رب نے ہمیں ہدایت دی تو آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ یہ رب کی طرف سے ہے۔ جس کو وہ چاہتا ہے رہنمائی عطا کر دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر رب کی ہدایت نہ ہو، اگر اس کا کرم نہ ہو، تو ہم تو یہاں جمعہ پر اس کے گھر میں کیا ہم آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کا کرم ہے۔ انسان کی جب بھی جبین جھکے تو وہ کیا کرے؟ اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ میرے مولا تو نے مجھ پر کرم کیا، تو نے مجھے ہدایت کا راستہ عطا کیا، اور تیرا یہ بندہ عاجز بندہ جو ہے اپنی جبین کو تیری بارگاہ میں نیاز خم کر رہا،
وگرنہ ہماری کیا طاقت، وگرنہ انسان دیکھے انسان کی طاقت کیا ہے، ہمارا وہ کون سا کمال ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھک سکیں. جھکانے والا وہ ہے، ہدایت دینے والا وہ ہے، توفیق دینے والا وہ ہے، کرم اور رحمت کی چادر اپنے بندے پر تان تان کرنے والا کون ہے؟ وہ رب ہے. اور فرمائے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کیا کرو؟ اپنے رب کا شکر ادا کرو. دوستان محترم، یہ ماہ صیام کتنا عظیم مبارک مہینہ ہے. انسان دیکھے تو اس مہینے میں کتنے اہم شخصیات جو ہے مثال ہوا. سید فاطمہ الزہرا، میرے آقا علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی، ان کا وصال اسی مہینے میں ہو رہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ، میرے آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ، ان کا وصال اسی مہینے میں ہو رہا. اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی. اور پھر یہی وہ مہینہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اتنی برکتوں والی ایک مرکز و بابا اور ایک منبع کتاب جو ہے اللہ پاک نے اس کا نزول عطا کیا. انسان دیکھے تو یہ کتنا عظیم، کتنا اعلیٰ مہینہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اس مہینہ کی ہم عزت کریں، تقریب کریں، اس کے روزے رکھیں، اس کی راتوں کو قیام اللیل کریں. اس مہینہ میں قرآن مجید، فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کریں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لکل شیء زکات، اور زکات الجسد الصوم، ہر چیز کی زکات ہوا کرتی ہے. آپ کا مال ہے، اگر آپ اپنے مال میں سے زکات نہیں دیتے آپ کا مال ضائع ہو جائے گا، بیماریوں میں لگ جائے گا، حادثات میں لگ جائے گا. لیکن کیا کرتے ہیں، اگر آپ اپنے مال کی زکات ادا کر دیتے ہیں آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، بیماریوں میں ہی لگے گا، حادثات میں، کسی ایسی فضولیات میں آپ کا مال خرچ نہیں ہوگا. اللہ پاک کی ذات آپ کے مال میں برکت عطا کر دے. تو روزہ کا فلسفہ دیکھو، روزہ کا فلسفہ کیا ہے. اگر انسان ایک مہینہ روزہ رکھ لے، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے کہ زکات الجسد الصوم، جسم کی زکات کیا ہے؟ روزہ. جسم کی زکات کیا ہے؟ روزہ. اگر آپ ایک مہینے 12 مہینوں میں اگر آپ 30 دن روزہ رکھ لیتے ہیں تو 11 مہینے آپ کے جسم کے قریب کوئی جراثیم نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، جو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کتنا بڑا اس کی حکمت ہے. انسان اگر روزے کی حکمت دیکھے، اس کا فلسفہ دیکھے کہ رب کریم نے، جس رب نے اپنے بندے پر روزہ فرض کیا ہے، اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں، اس کے اندر راز کیا ہے. اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کی زکات ادا ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کی ذات اس کو ہر طرح کے مسائل سے، بیماریوں سے اور حادثات سے اس کی باڈی کو محفوظ کر دیتا ہے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص جو ہے اس ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور پھر احتساب کے ساتھ. احتساب کیا ہے؟ انسان اپنا محاسبہ کرے. آج روزہ ہے، نامہ روزہ ہے، ہم صبح روزہ رکھیں اور دن کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میرے مولا ہم سے کون سے گناہ ہوئے، کون سی ہم سے خطائیں ہوئی، کون سی ہم نے غلطیاں، کون سی ہم سے لغزشیں ہوئی. میرے مولا آئندہ ہم وہ گناہ نہیں کریں گے، وہ فراڈ نہیں کریں گے. اے میرے مولا آئندہ ہم بدکاری کے قریب نہیں جائیں گے. اے میرے مولا آئندہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، بہتان نہیں کریں گے. انسان اپنا محاسبہ کرے، محاسبہ کرنے کے بعد انسان روزہ رکھے. وہ فرمائے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس حال میں روزہ رکھتا ہے کہ احتسابا، اپنا وہ محاسبہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ کرنے پر وہ توبہ کرتا ہے کہ میرے مولا جو مجھ سے گناہ ہوئے
ان کی میں بخشش مانگتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا میرے مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پاک